شہری حکومت، پھر صوبائی حکومت، پھر وفاقی حکومت، ان میں سے کبھی کسی نے بھی ایک گولی پیناڈول بھی آپ کو پہنچائی؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ گولی تو کیا کسی کے فون بھی نہیں آیا کہ بھائی اگر ہماری ضرورت ہے ہم سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے. خاص کر گورنمنٹ ادارے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے افراد سے کبھی کوئی نہ رابطہ ہوا اور نہ ہے. الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت ابھی تک کر رہے ہیں. آپ جیسے بھائی دوست احباب تعاون کرتے ہیں ان سے ہی فی الحال میں اس کو چلا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں مزید لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس کو آگے بڑھا سکوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریال احمد جاگ کراچی سے. ویسے تو کراچی شہر میں درد دل رکھنے والے افراد کی کمی نہیں. بہت سے لوگ اپنی ذات میں رہتے ہوئے انفرادی طور پر خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی خلق خدا کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں، اور گمنام رہ کر ہی خلق خدا کی بے لوث خدمت کو اپنے سکون اور اطمینان کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور بے شک وہی لوگ کامیاب بھی ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ریاض محمد سلطانی صاحب سے، جنہوں نے اپنی ساری عمر خلق خدا کی خدمت میں صرف کر دی. ریاض صاحب اپنی کم عمری کے دور سے ہی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سے وابستہ رہے، اور اسی مشن اور جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ریاض محمد سلطانی صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ اختری بیگم کے نام سے ایک سماجی ادارے کی بنیاد رکھی، جس میں اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ دیگر درد دل رکھنے والے افراد کو بھی دامے درمے سخنے شامل کیا. اور ان کی کاوشوں سے نارتھ کراچی کے مضافاتی علاقے میں ایف ایم میڈیکل سینٹر کا قیام 2018 میں وقوع پذیر ہوا. ایف ایم میڈیکل سینٹر سرجانی ٹاؤن کے اس علاقے میں قائم کیا گیا ہے، جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی اور بنیادی زندگی کی سہولیات سے بھی محروم ہیں. مورخہ 28 مارچ 2021 بروز اتوار کے زیر انتظام ایف ایم میڈیکل سینٹر اینڈ میٹرنٹی ہوم میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس میڈیکل کیمپ کا افتتاح سرجانی ٹاؤن سے منتخب کردہ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف جناب آفتاب جہانگیر، ایف ایم میڈیکل سینٹر کے روح رواں جناب ریاض محمد سلطانی اور جاگ کراچی کے صدر انجینئر عمیر وہاب نے کیا. میڈیکل کیمپ میں آنے والے مستحق اور نادر مریضوں کے لیے شوگر اور بلڈ پریشر، بون ڈینسٹی ٹیسٹ، ایکس رے، گائنی، الٹرا ساؤنڈ، زچہ اور بچہ، اور نہایت ہی آسان اور کم فیس میں آپریشن کی سہولیات اور دیگر سہولیات مہیا کی گئی تھیں، جو کہ اس دور میں ایک کار خیر کے سوا کچھ بھی نہیں. اس موقع پر جاگ کراچی کے صدر انجینئر عمیر وہاب اور جناب ریاض محمد سلطانی صاحب کی گفتگو بھی ہوئی. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے. ناظرین، آج ہم موجود ہیں اختری بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام آج سے 3 سال پہلے بنائے گئے ایف ایم میڈیکل سینٹر میں، جو میڈیکل سینٹر ایک معروف سماجی شخصیت جناب ریاض احمد سلطانی نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی والدہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے بنایا. آئیے اب ہم آپ کی ملاقات اس میڈیکل سینٹر اور اس کے علاوہ بہت ساری سماجی سرگرمیوں میں اپنی زندگی صرف کرنے والے ریاض احمد سلطانی صاحب سے کرواتے ہیں. السلام علیکم ریاض بھائی. جی وعلیکم السلام. پہلے تو اس میڈیکل سینٹر کے قیام پہ اور اس کو اپنی جگہ اپنی ساکھ کو بہتر بناتے ہوئے اس کے مزید آگے اس کو 18 سے آج 21 ہو گئی. ظاہر ہے ہم پہلے دن بھی آئے تھے، آپ نے اس کو برقرار رکھا. اب آپ اس میڈیکل سینٹر اپنے گزشتہ 3 سال کے سفر، اس کی مشکلات اور آنے والی سہولیات کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ عمیر بھائی آپ کی آمد کا اور آپ کی ٹیم کی آمد کا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب تمام حضرات کا. عمیر بھائی آپ نے پوچھا کہ یہ ٹرسٹ جو ہے میں نے اختری بیگم ویلفیئر ٹرسٹ میں نے اپنی والدہ کے نام سے منسوب کیا.
اور اس ہاسپٹل کا قیام اپنے والد صاحب فیض محمد FM میڈیکل سینٹر اینڈ میٹرنیٹی ہوم کے نام پر رکھا. تو دونوں والدین کے ایصال ثواب اور ان کی نام کو زندہ رکھنے کا ایک اہم مقصد تھا. فی الحال جو سہولیاتیں ہیں وہ جنرل OPD ہے, گائنی کے حوالے سے تمام سہولتیں, لیکن ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں, تو ہم صرف جنرل اپنا نارمل ڈیلیوری وغیرہ یہاں کر رہے ہیں. اور OT کے لیے ہم نے اپنے دوسرے ہاسپٹل سے رابطے رکھے ہوئے جو بہت ہی مناسب یا نہ ہونے کے برابر, اگر جو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے بھی اخراجات ہم برداشت کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے نارمل ڈیلیوری کے بھی چارجز نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو نان افورڈیبل ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے. اسی طرح جنرل OPD بھی بالکل فری ہے, اور 50 روپے ہم لیتے ہیں جنرل OPD, اور میڈیسن بھی اس میں تمام سہولیاتیں جو ہو سکتی ہیں, جو اس میں مریض کی ضرورت ہوتی ہیں, وہ تمام پرووائڈ کرتے ہیں. وہ 50 روپے بھی اس لیے کہ ایک نام رہے اور انسان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے کہ یار میں خیراتی ادارے میں جا کے جو ہے بالکل فری علاج کرا رہا ہوں. 50 روپے اس کی انا کے لیے, اور اس کو یہ اپنا احساس نہ ہو کہ میں کسی خیراتی ادارے میں جا رہا ہوں. تو بہرحال مختصر کم سے کم پیسے میں یہ ایک سہولتیں ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم نے جلد کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے, ہڈی کے, شوگر کے, چائلڈ اسپیشلسٹ بھی بیٹھ رہے ہیں. تو رفتہ رفتہ کوشش بھی آگے بڑھنے کی. تقریباً اب پہلے جنرل OPD 6 گھنٹے کی تھی, الحمدللہ 12 گھنٹے کی پھر اب 24 گھنٹے پر آ گئے ہیں الحمدللہ, اور آئندہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. شہری حکومت, پھر صوبائی حکومت, پھر وفاقی حکومت, ان میں سے کبھی کسی نے بھی ایک گولی پیناڈول بھی آپ کو پہنچائی؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ گولی تو کیا کسی کے فون بھی نہیں آیا کہ بھائی اگر ہماری ضرورت ہے ہم سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے. خاص کر گورنمنٹ ادارے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے افراد سے کبھی کوئی نہ رابطہ ہوا اور نہ ہے. الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت ابھی تک کر رہے ہیں. آپ جیسے بھائی دوست احباب تعاون کرتے ہیں, ان سے ہی فی الحال میں اس کو چلا رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں مزید لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس کو آگے بڑھا سکوں. ناظرین, ہم جہاں بیٹھے ہیں نیو کراچی سے آگے سرجانی میں, یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ لگتا ہے. اس علاقے میں اگر ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں گے یا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہ آن ریکارڈ بہت ساری اپنی فنکشنل ڈسپینسری بھی دکھائیں گے. اس کے علاوہ نہ وہاں ڈاکٹر ہوتا ہے, مریض بیچارے آتے ہیں اور باہر سے ہی واپس آ کے لوٹ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں ریاض بھائی کو, ان کی پوری فیملی کو, کیونکہ یہ فیملی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا, اور ان کے یہاں پہ موجود ہر ایک شخص کو جو FM میڈیکل سینٹر اور اختری بیگم ہسپتال میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے, وہ تہ دل سے مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جاگ کراچی کے توسط سے سیکٹر 5F سرجانی ٹاؤن پاور ہاؤس کے نزدیک اختری بیگم ہسپتال موجود ہے. آپ آئیں, اس طرف لائیں کہ اس میں کچھ اور سہولیات کا بھی اضافہ ہو سکے. بیسیکلی یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ موجود ہے, ایکس رے موجود ہے, لیکن اس وقت ان کو ایک فنکشنل آپریشن تھیٹر کی ضرورت ان کو ہے, جس میں بیسک ایکوپمنٹ میں بتا دیتا ہوں. اس میں ایک سرجیکل OT لائٹ ہونی چاہیے ہائی ڈیفینیشن, اس میں ایک اینستھیزیا مشین وتھ وینٹیلیٹر ہونا چاہیے, اس میں 1-2 بیڈ سائڈ مانیٹر ہونے چاہیے, سکشن مشین کا یونٹ ہونا چاہیے, آکسیجن کی سپلائی ہونی چاہیے, اور گائنیکالوجی اور دیگر پروسیجرز کرنے کے لیے OT کی میز ہونی چاہیے, جس میں ڈفرینٹ آپ سرجیکل اٹیچمنٹس لگا سکیں. جو انسانیت کی خدمت ہے اس کا صلہ یہاں بھی اور وہاں بھی ہر جگہ ملے گا. بہت بہت شکریہ. اس موقع پر علاقہ MNA آفتاب جہانگیر صاحب کا ہسپتال کے بارے میں کہنا تھا. پہلے تو میں ریاض سلطانی صاحب کا جو ہے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے حلقے کے اندر یہ کیمپ لگایا, یہ ہاسپٹل چھوٹا بنایا, جس کا میں نے افتتاح بھی کیا تھا اس وقت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے حنیف طیب صاحب بھی اس وقت موجود تھے, تو وہ کراچی کی ایک مشہور سماجی شخصیت ہیں, اور سلطانی صاحب کا جذبہ اس وقت بھی دیکھا تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ شکایت تو کی تھی علاقے کے حوالے سے, اس علاقے کی. تو کوشش تو یہ ہے کہ ان کے وہ جو شکایت ہے وہ بھی دور کی جائیں. خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کلینک کے ساتھ جو گندگی ہے اس کو دور کیا جائے.
اور اس کو اسی میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں نے اس کا افتتاح کیا تھا اور آج میں آیا ہوں تو یہ اختری میموریل جو ہاسپٹل ہے ٹرسٹ جو اس کے پہلے اس سے جو یہ بنایا گیا ہے یہ جی تو یہ اس میں اس کو ابھی تک قائم و دائم رکھا ہوا اور اس کے اندر دن بہ دن جو ہے ترقی ہو رہی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ اس علاقے کے لیے بڑا مناسب میں سمجھتا ہوں کہ مفید اور بڑی اس علاقے کی خدمت ہوگی اور یہ اسی طرح اس میں ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ میرا جو بھی تعاون ہوگا وہ سلطانی صاحب کے ساتھ ہوگا ہر صورت میں. FM میڈیکل کیمپ میں موجود مریضوں نے جاگ کراچی کے نمائندے ایاز احمد سے بات کرتے ہوئے FM میڈیکل سے میسر سہولتوں، اپنی تکالیف اور حکومتی بے حسی کچھ یوں بیان کی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ دانیال. دانیال صاحب، آپ یہاں بیٹھے ہیں کچھ مشینز لے کر، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر بلڈ پریشر اور شوگر کیمپ. اوکے، بلڈ پریشر شوگر چیک کر رہے ہیں. تو صبح کتنے بجے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ صبح ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 10 بجے. 10 بجے آپ نے اسٹارٹ کیا. تو اب تک پیشنٹ کی کیا صورت حال ہے؟ کتنے نمبرز آف پیشنٹ آپ ابھی چیک کر چکے ہیں؟ تقریباً پیشنٹ جو بھی میں چیک کر چکا ہوں 97 اراؤنڈ. اوکے، 97 تک اب تک یہ پیشنٹ چیک کر چکے ہیں شوگر کے اور بلڈ پریشر وغیرہ کے؟ بلڈ پریشر کی بھی دونوں کے ساتھ. ناظرین 97-98 کے قریب یہ پیشنٹ چیک کر چکے ہیں شوگر کے، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے اور صبح سے اتنے پیشنٹ آنا بھی ایک بڑا مارجن ہے. تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کب تک یہاں پہ موجود ہیں؟ تقریباً ابھی ہم یہاں پر ہیں 3 بجے تک ہے. 3 بجے تک کیمپ یہاں پہ چلے گا، جس کے ساتھ ساتھ ہم کیمپ کر رہے ہیں اور سیمپل بھی ان کے ساتھ فری آف کاسٹ بندے کی تھیراپی ہم دے رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ ہے، آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی آپ یہاں کس سلسلے میں آئی؟ میں بیٹا یہ مجھے شوگر ہے اور ہے نا ہڈیوں میں میری تکلیف ہے، اس وجہ سے میں آئی ہوں گی. اوکے، تو آپ یہاں پہ علاج کروا رہی ہیں؟ جی ہاں بیٹے. آپ یہاں کے علاج سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں بیٹے مطمئن. کیا فیس لے رہے ہیں آپ لوگوں سے یہاں کے؟ پیسے نہیں، یہاں پر کوئی پیسے نہیں ہے، نہ ٹیسٹ کے بھی ہے نہ کوئی ڈاکٹر کی فیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے گا. اس ٹائم ہم اختری بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے جو فری کیمپ کا افتتاح ہے وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ محمد محسن. محسن صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا شروع کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہم یہاں ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے چل رہی ہیں. تو ہمیں کچھ بتائیے گا کہ آپ مریضوں کو یہاں پہ کن کن سہولت سے میسر کر رہے ہیں اور مریضوں کا کیا فیڈ بیک؟ دیکھیں بیسکلی ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک ایسے علاقے میں ہاسپٹل قائم کیا ہے جہاں پہ لوگوں کی قوت مدافع اتنی نہیں ہے کہ وہ بہت سارا اپنا علاج کر سکیں. تو ہم نے اب بہت منیمم پرائس پر یہ اس ہاسپٹل کا اسٹارٹ لیا کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر 50 روپیز OPD میں دکھا سکتے ہیں، جس میں گائنی پلس جنرل اور ہڈی کے ڈاکٹر، دمے کے ڈاکٹر، یہ سارے ڈاکٹر ہم نے بٹھائے. تو یہ ہم نے سلسلہ اسٹارٹ کیا اور آج خصوصی طور پر ہم نے ایک فری کیمپ کیا ہے جس میں ہم نے تمام ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا اور لیبارٹری کچھ ٹیسٹ فری رکھے اور الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری میں 50% ڈسکاؤنٹ رکھا اور اس کے علاوہ سرکم ہم نے جو ہے فری آف کاسٹ کروائی لوگوں کی اور اس کے علاوہ BMD ٹیسٹ، کولیسٹرول ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ یہ بالکل فری رکھا اور گائنی کی رجسٹریشن بالکل فری رکھی ہے. اچھا، آپ کے پاس یہاں پر ابھی جو مشینز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ٹولز ہیں، تو وہ کس طرح کی ہیں؟ مطلب لوگوں کی، مریضوں کی بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا ابھی بھی ان میں کچھ چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں ضرورت تو ہے، یہ ہاسپٹل لائن بہت ڈیپلی ہے. ہم نے فرسٹ ایڈ اسٹارٹ کیا، بیسک چیزوں سے اسٹارٹ لیا، مگر ہمارے پاس اور چیزوں کی ضرورت کی نیڈ بھی ہے. کچھ مشینریز ایسے جیسے فزیوتھراپی کی جدید مشین سے ہم نے اسٹارٹ لیا جس کو موروں کا علاج ہوتا ہے، اس سے وہ بھی اس سے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو فیس کا ابھی بتایا کہ 50 روپے کی آپ فیس لے رہے ہیں، تو یہ ہر بار رہے گا یا صرف آج کے لیے؟ آپ نے OPD کا جو فیس آپ نے رکھی ہے وہ آج کی ہر بار رہے گی؟ دیکھیں آج تو تمام قسم کی OPD فری ہے اور عام روٹین میں 50 روپے OPD ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو زکوٰۃ مستحق کا، زکوٰۃ فنڈ کا مستحق ہے، اس سے ہم کوئی چارج نہیں کرتے. ایون لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ، OPD، میڈیسن، یہ سب چیزیں ہم ان کو فری آف کاسٹ کر کے دیتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا اس ہاسپٹل کی صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھنا اور لیبر کو دیکھنا، پھر بیڈس کی بھی صورتحال دیکھنا. تو یہاں پہ صفائی کا کیا صورتحال ہے کہ پراپر طریقے سے صفائی ہوتی ہے یا
کچھ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں نے اپنی تمام لیبرز کو ایک ہی چیز بتائی ہے کہ ہاسپٹل میں سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے کلین. اگر پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے اور صفائی نہیں ملتی تو اٹس مین کہ آپ کے ہاسپٹل رولز اینڈ ریگولیشنز پہ نہیں ہے. تو تمام صفائی کا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, تمام چیزیں ڈسٹنگ پراپر موپنگ وغیرہ سب چیزیں کلین اپ رہتی ہیں ہر وقت. شکریہ محسن صاحب, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آپ اپنے کام کو نمٹائیے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح سے چلا کے رکھے. جو لوگ اس ادارے میں اپنی مدد دینا چاہتے ہیں, کوئی فنڈز یا زکوٰۃ کے عطیات یہاں دینا چاہتے ہیں, ضرور دیجیے, کیونکہ یہ واحد ادارہ ایسا نظر آ رہا ہے اس سیکٹر کے اندر جہاں پہ واقعی ضرورت ہے زکوٰۃ اور فطرے کی. آئیے ناظرین ہم ریسیپشن پہ معلوم کرتے ہیں جہاں پہ یہ ریسیپشنسٹ کچھ پرچیاں بنا رہی ہیں پیشنٹس کی, تو آئیے کچھ ان سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا یہ کیمپ صبح کتنے بجے اسٹارٹ ہوا؟ 11 بجے صبح. صبح 11 بجے اسٹارٹ ہوا اور ابھی تقریباً 1:45 کے قریب ٹائم ہو رہا ہے. تو بتائیے گا کہ پیشنٹ کی کیا صورت حال ہے؟ ماشاءاللہ پیشنٹ کی بہت اچھی صورت حال ہے. پیشنٹ خوش ہیں, بہت مطمئن ہو کے جا رہے ہیں ڈاکٹر سے. تو نمبر آف پیشنٹ کتنے ہو گئے اب تک؟ کتنے پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں؟ اختر کے جو فری کیمپ لگا ہے اس میں کتنے پیشنٹ اب تک آ چکے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ 180 تک ہو چکے ہیں ابھی تک پیشنٹ. اوکے, 180 کے قریب پیشنٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں اتنے کم فیس کے اندر اور اپنے علاج کروا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بند ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ مطلب یہ فری کیمپ آج کتنے بجے آپ لوگ کلوز کر رہے ہیں؟ کیا پلان ہے آپ کا؟ ہمارا تو پلان یہی ہے کہ ہم 5 بجے تک کلوز کر دیں گے, لیکن اگر پیشنٹ کی صورتحال بڑھتی گئی تو اس کا ہم ٹائم بڑھا بھی دیں گے. دیکھیں ناظرین, ان لوگوں نے یہی تک پلان کیا ہوا ہے کہ اگر پیشنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کسی پیشنٹ کو فارغ جانے نہیں دیں گے, ان کا علاج کریں گے. اگر 5 کے بعد اگر 8 بھی بچتے ہیں تو یہ جتنے پیشنٹ ہوں گے ان کو کور کریں گے. اس میڈیکل کیمپ جو ہسپتال میں ہی قائم کیا گیا تھا, مختلف امراض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا, مفت دوائیں بھی تقسیم کی, اور یہ سلسلہ صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک بغیر کسی تعطل کے جاری رہا. ہم دعا گو ہیں کہ ریاض محمد سلطانی اور ان کے اہل خانہ جو اس کار خیر میں مصروف ہیں, اللہ ان کی مدد, رہنمائی اور حفاظت فرمائے. دیکھتے رہیے جاگ کراچی.